مخاطب ہوں وہ سنی دنیا سے مخاطب ہوں، سنی دنیا سے، چاہے وہ مکتبہ بریلویہ ہے، مکتبہ دیوبندیہ ہے، مکتبہ سلفیہ ہے، میں سنی دنیا سے مخاطب ہوں۔ میں سنی ذہن میں جو خلل واقع ہو رہا ہے، سنی ذہن میں جو خلیج حائل ہو رہی ہے، سنی ذہن جو اشکالات کا شکار ہو رہا ہے، میں اس کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں ان باتوں کی طرف۔ اہل سنت اور اہل تشیع کا ڈفرینس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ عام قاری کو بہت سارے فرق نظر آئیں گے، بہت سارے ڈفرینس نظر آئیں گے، لیکن جس کی عمیق نگاہ ہے، گہری نظر ہے شیعت پر، وہ جانتا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع میں جو بنیادی فرق ہے، جو چیز حد فاصل کھینچتی ہے، وہ ہے ان کی امامت کا عقیدہ۔ اہل تشیع کے ہاں اصول خمسہ پیش کیے جاتے ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد۔ ان کے اصول خمسہ میں 4 کامن ہیں، اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہوگا۔ ہاں تفصیلات میں اختلاف ہو تو ہو، توحید ہمارے ہاں بھی ہے، عدل ہمارے ہاں بھی ہے، نبوت ہمارے ہاں بھی ہے، معاد ہمارے ہاں بھی ہے، لیکن اہل تشیع کو اہل سنت سے جو چیز الگ کرتی ہے، نمایاں کرتی ہے، وہ ہے مسئلہ امامت۔ عام سنی کو نہیں معلوم بیچارے کو کہ امامت کا مسئلہ ہے کیا اصل میں۔ اللہ کے بندو، یہی وہ چیز ہے جو شیعہ و سنی میں فرق کر رہی ہے، ورنہ مسائل کا اختلاف تو سنی دنیا کے اندر خود موجود ہے، فہم کا اختلاف تو خود سنی دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن اہل سنت سے اہل تشیع کو جو ممتاز کرنے والی چیز ہے وہ ہے ان کا مسئلہ امامت۔ اب وہ ہے کیا؟ ہم اہل سنت کے ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، آپ پر وحی تمام ہو گئی، وحی دے کر آپ نے امت پر حجت تمام کر دی۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی کو کوئی اشارہ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں نبوت کے بعد ہمیں ضرورت ہے ریاست کے حاکم کی، ہمیں ضرورت ہے زمین کے والی کی، ہمیں ضرورت ہے حکومت کے سربراہ کی۔ تو اہل سنت کے ہاں حکومت کا جو سربراہ مقرر کیا جائے گا، جو والی ریاست مقرر کیا جائے گا، وہ عوامی مشاورت سے، یعنی مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی، مسلمانوں کا جو نظم سیاسی قائم ہوگا، کھڑا ہوگا، وہ مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے ہوگا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کی آیت نمبر 38 میں کہہ دی تھی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی فیصلے کرے گا وہ شورائی بنیادوں پر کرے گا۔ اب وہ شورائی بنیادوں پر جو فیصلے ہوں گے یا تو اجتماعی ہوں گے یا پھر اکثریت کی بنیاد پر ہوا کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حیات تھے، نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے کی گراؤنڈ ریالٹی کو اسٹڈی کیا، نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے عرب پر نظر دوڑائی، نبی علیہ السلام نے عربوں کے مزاج کو بھی سامنے رکھا، عربوں کے رجحان کو بھی سامنے رکھا، اور زمینی حقیقتوں کو سامنے رکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، الائمۃ من قریش، میرے بعد والی ریاست یا حکومت کا سربراہ وہ کوئی انصاری نہیں ہوگا بلکہ وہ مکہ کا قریشی ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی کر دی تھی کہ میں کیوں آخر یہ نصیحت اور وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد والی ریاست جو ہوگا، حاکم ریاست جو ہوگا، وہ قریشی ہوگا نہ کہ انصار۔ مسلم کی روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، الناس تبع لقریش فی ھذا الشان، بس سیاسی معاملات میں، انتظامی معاملات میں عرب دنیا کی اگر نظر اٹھتی ہے تو وہ قریشیوں کی طرف اٹھتی ہے، مسلمہم لمسلمہم وکافرہم لکافرہم۔
عرب دنیا مسلمان ہیں تو وہ اگر کسی کو حاکم تسلیم کرے گی تو قریشی مسلمان کو، اور اگر عرب دنیا کافر ہے وہ اپنا حاکم کسی کو تسلیم کرے گی تو وہ قریشی کافر کو کرے گی۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں عرب ریاست کی جو تولیت حاصل تھی، جو سربراہی حاصل تھی، جو سیاسی اقتدار اور سیاسی بالادستی حاصل تھی، وہ قریشیوں کو حاصل تھی۔ یہ بات ہے جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ باقی آپ مطالعہ کریں طبقات ابن سعد کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوتا ہے مشاورت سے ہوتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوتا ہے مشاورت سے ہوتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوتا ہے مشاورت سے ہوتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب میں وہ مشاورت اس لیے نہیں ہو پاتی، حالات ایسے نہیں تھے، مسلمان ایک جگہ جمع نہیں تھے، خلیفہ ثالث کو گھر میں گھس کر مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا تھا، ہر طرف سے ان کے قتل کے بدلے کی آوازیں اٹھ رہی تھی، تو حالات ایسے نہیں تھے کہ جس طرح 3 خلفاء کا انتخاب باہمی مشاورت سے ہو سکے۔ بالکل اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی لیے وہاں تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، لیکن بہرحال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اللہ کے رسول پر رسالت ختم ہو گئی، اب جو حاکم بنے گا اہل سنت کے ہاں وہ مسلمانوں کے مشورے سے بنے گا، یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن اہل تشیع اس معاملے میں ہم سے مختلف ہے، وہ کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی لیکن امامت زندہ ہے، جو والی ریاست ہوگا، جو حاکم ریاست ہوگا، اس کا انتخاب عوام نہیں کرے گی، اس کا انتخاب لوگ نہیں کریں گے، بلکہ خالق اور مالک اس امام کا انتخاب خود کرے گا۔ تو ان کے ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر محمد مہدی تک جو 12 امام ہیں، ان سب کا انتخاب اللہ رب العالمین نے کیا۔ اللہ کے بندو، نبی کا انتخاب اللہ رب العالمین کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے شیعہ بھائیوں نے کہا امام کا انتخاب، حاکم ریاست کا انتخاب، والی ریاست کا انتخاب بھی اللہ رب العالمین کرے گا، بالکل اسی طرح جس طرح نبی کا انتخاب ہوا کرتا ہے، رسول کا انتخاب ہوا کرتا ہے، اور امام اسی طرح معصوم عن الخطا ہوگا جس طرح کے معصوم عن الخطا نبی ہوا کرتا ہے۔ اب میں غلو کی طرف جانا نہیں چاہ رہا، آپ سب نے سن رکھا ہوگا اہل تشیع کے ہاں اصول 4 ہیں، یعنی 4 ان کی معتبر حدیث کی کتابیں ہیں، جس طرح ہمارے ہاں سیاستہ معتبر کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی کتاب ہے اصول کافی، جسے الجامع الکافی بھی کہا جاتا ہے، دوسری ہے تہذیب الاحکام، تیسری ہے الاستبصار، چوتھی ہے من لا یحضر الفقیہ۔ ان کی سب سے معتبر کتاب حدیث کی جو الجامع الکافی ہے، اصول کافی ہے، جس طرح ہمارے ہاں بخاری ہے، اس میں 127 ابواب ہیں امام اور امامت سے متعلق، اور ان 127 ابواب میں امام کو اسی طرح حجت ثابت کیا گیا ہے، حجت بنا کر پیش کیا گیا ہے، جس طرح کہ ایک نبی حجت تمام کیا کرتا ہے اب ان لوگوں کے لیے کہ جن کی طرف وہ مبعوث کیا جاتا ہے، جن کی طرف اس کی بعثت ہوتی ہے۔ اب غلو کی ایک مثال آپ کو دوں، اس کے لیے شاید کتابوں میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہر شخص کانٹیکٹ میں ہے اور ہر شخص کے علم میں ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں دھڑلے سے، ڈنکے کی چوٹ پر، کہ جناب ہمارے ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہیں۔ یہ بات میرے خیال بیان کے قابل نہیں ہے، اور میں اس پر مزید وقت صرف نہ کروں۔ شہنشاہ نقوی صاحب یا اس جیسے جتنے بھی معروف آپ کے ہاں ذاکر ہیں، کسی کا بھی کلپ اٹھا کے اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں جو امام ہے وہ انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر ہے، حالانکہ نبی کا تقرر خدا نے کیا ہے۔
امام کا کوئی تقرر خدا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے بارے میں کہا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان نبیوں کو دنیا والوں پر فضیلت دی ہے۔ امام کی کوئی بنیاد قرآن کے اندر نہیں ہے۔ تمام اہل سنت اس بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے لیں، امام کا لفظ قرآن کے اندر ہے، لیکن جس امامت کا ذکر ہمارے شیعہ بھائی کرتے ہیں اس کی کوئی بنیاد، اس کا کوئی ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کو امام کہا، آسمانی کتابوں کو امام کہا گیا، انبیاء علیہ السلام کو قرآن کے اندر امام کہا گیا ہے، امام ہدایت کو بھی امام کہا گیا ہے، امام ضلالت کو بھی امام کہا گیا ہے۔ تو قرآن میں امام کا لفظ بہت جگہ ہے، لیکن جس امامت کا ذکر یا جس امام کا ذکر اہل تشیع یا ہمارے شیعہ بھائی کرتے ہیں اس کی کوئی بنیاد قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے یاد رکھ لینی چاہیے۔